صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں، اگر کوئی ایسا برا کام آپ کر کے جاتے ہیں جس سے لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی تادیر آپ کے لیے، جب تک وہ برائی باقی آپ کے لیے برائی بھی لکھی جاتی ہے. انسان کوئی ایسی گندگی معاشرے میں پھیلا جائے کہ وہ ایک ذریعہ بن جائے کہ گندگی پھیلانے کا، جہاں جہاں تک وہ گندگی کے اثرات جائیں گے، اس گناہوں کے اثرات، بد اثرات انسان کی وفات کے بعد اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوں گے. اس لیے اپنے اعمال کے بارے میں بندہ فکر مند ہو، سوچ سمجھ کر کرے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کا اثر خیر کے معاملے میں باقی رہتا ہے یا برائی کے معاملے میں باقی رہتا ہے، یہ بھی سوچنے سمجھنے والی بات ہے. ایک برائی آپ کی ذات تک محدود ہے وہ بھی گناہ، لیکن اس کی کہہ لیں قباحت اللہ رب العزت کے ہاں تھوڑی ہے. آپ سے کوتاہی ہوگی، کسی نماز میں کوتاہی ہوئی، آپ سے کسی کا حق ادا کرنے میں وقتی کوتاہی ہوئی، آپ نے بعد میں پورا کر دیا. اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے میں وقتی کوتاہی ہوئی، اگر آپ اس کو پورا کر لیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا گناہ کیا کہ اس گناہ کی وجہ سے لوگ بھی گناہ کی طرف آئے، پھر آپ اپنے اس گناہ کو درست بھی کر لیں، لیکن وہ جو لوگ اس کی وجہ سے گناہ کی طرف گئے اس سے آپ نہیں بچ سکتے، اس کی قباحت سے آپ نہیں بچ سکتے. جب تک آپ اس کے اثرات ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں وہ بد اثرات بھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سوچنے سمجھنے کے والا کام ہے کہ صدقہ جاریہ ہم نیکی کے معاملے میں کر رہے ہیں یا برائی کے معاملے میں کر رہے ہیں. تو خیر کے کاموں میں صدقہ جاریہ بنے، لوگوں کی مدد کرنے والے بنے، یہ اصل خیر کا کام ہے.